نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 150 پر 2 پڑھا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنے بندوں کو 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک بات ذکر کا حکم ہے اور دوسری بات شکر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ایک مومنانہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر پسند ہے اور شکر گزار بندے بھی بہت پسند ہیں، اور شیطان کو ناشکری اور ناشکرے بندے بہت پسند ہیں۔ اسی لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں کو ناشکرہ بنائے۔ شیطان کی ایک پوری کوشش ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سنتے ہیں شیطان انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کافر بنانا چاہتا ہے، بدعتی بنانا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کی کوششیں یہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ناشکرہ بنائے۔ جب اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے، جب اسے زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اس نے کہا کہ پروردگارا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ پھر اس نے جو جملے کہے اس کے بعد، یہ چاروں طرف سے یہ حملے کیوں کرے گا؟ رائٹ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیفٹ رائٹ سے، اس کے چاروں طرف سے حملے کیوں ہوں گے؟ کیوں کرتا ہے وہ؟ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ وہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہا کہ پروردگارا میں چاروں طرف سے حملے کر کے تیرے بندوں کو تیرا ناشکرہ بناؤں گا، اور تو اپنے بندوں میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس نے کہا اکثر بندوں کو تو شکر ادا کرنے والا نہیں پائے گا، نہیں دیکھے گا۔ دیکھو شیطان اپنی بات کو کیسے سچ کر دکھایا، کیسے وہ سچ کر دکھایا آگے ابھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ بھائیو، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، بہت نعمتیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو میں اور آپ شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، سورہ نحل میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ ابراہیم اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانوں اللہ کی نعمتوں کو تم شمار میں لانا چاہو نہیں لا سکتے، گن نہیں سکتے۔
انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں، اور دیکھو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کہہ سکتے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انسانوں تم کتنے کمزور ہو، کتنے عاجز ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اگر ہم غور کرتے ہیں، اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں زندگی جی رہا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اگر وہ مصیبت زدہ انسان بھی اگر غور کرے تو اس سے پتہ چلے گا کہ مصیبت سے زیادہ اس کے پاس نعمتیں ہیں، مصیبت سے زیادہ، پریشانیوں سے زیادہ وہ اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رکھتا ہے وہ۔ اور ہر انسان غور کرے، جائزہ لے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اپنا جسم خود بتا دے گا، جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک ایک حصہ۔ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم جو کھاتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، پھر کھانے کے بعد وہی کھانا فضلہ بن کے، گندگی بن کے جو نکلتا ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد وہ پانی پیشاب بن کے جو باہر آتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہارون رشید کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے، خلافت عباسیہ کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، پاورفل بادشاہ۔ قصہ ان کا لمبا، مختصر میں صرف اس بات پر اشارہ میں دے رہا ہوں۔ جب وہ ایک پانی وہ مانگ رہے تھے، ان کے پاس ایک واعظ تھے، نصیحت کرنے والے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر پانی آپ کو نہ ملے تو کیا کریں گے؟ کہا کہ آدھی سلطنت بیچ کے پانی خریدوں گا پیاس کو بجھانے کے لیے، آدھی سلطنت بیچوں گا۔ پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد پھر اس واعظ نے کہا کہ اگر وہ پانی جو آپ کے پیٹ میں گیا ہے اگر باہر نہ نکلے تو کیا کریں گے آپ؟ کہا پوری سلطنت بیچوں گا، اس پانی کو باہر نکالوں گا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ گھر اللہ نے دیا، نعمت ہے۔ کاروبار سے اللہ نے نوازا ہے، نعمت ہے۔ جوانی اللہ نے دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بیوی دیا ہے، نعمت ہے۔ اولاد سے نوازا ہے، نعمت ہے۔ ایسی ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے یہاں ہے، اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے کہا کہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ لیکن افسوس کہ اللہ کی ایسی سینکڑوں نعمتیں میں اور آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن نعمتیں رکھنے کے باوجود جن نعمتوں کو ہم شمار بھی کر نہیں سکتے اور جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جو یہ کہے کہ میں اللہ کی نعمتیں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں؟ میں کون ایسا شخص ہے؟ بتاؤ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو جھٹلائے اللہ کی نعمت کو۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین تکرار کے ساتھ بار بار ایک سوال دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس، اے جن کے گروہ، بتاؤ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ، کن کن نعمتوں؟ ہم اللہ کی کوئی ایسی نعمت نہیں جس کو جھٹلا سکے اور انکار کر سکے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زبان پر ہمیشہ شکایتیں ہوتی ہیں، شکوے ہوتے ہیں، رونا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں، ہمیشہ زبان پہ رونا ہے، شکایتیں ہیں۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، کیا ہے؟ میں کس کا کیا بگاڑا تھا جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، گھر بار سے نوازا ہے، جائیداد سے نوازا ہے، گھر آپ کے پاس گھر ہے، ایک سے دو گھر ہے، پھر بھی ہماری مایوسی جاتی ہے۔ 2 سے 3 زمینیں ہیں، پھر بھی ہمارے چہرے پہ رونا ہی رونا رہتا ہے، ہمیشہ رونے کی حالت، ہمیشہ رونے کی کیفیت۔ اللہ کے بندو، یہ مومنانہ صفت نہیں، یاد رکھو۔ ہمیشہ شکوے کریں، ہمیشہ ناشکری کی باتیں کہیں، اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، شیطان نے اپنی بات کو کیسے سچ کر دکھایا، دیکھو اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا 29 پر 4 آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں۔ کیوں؟
अक्सर को शैतान ने नाशुक्रा बना दिया है। अक्सर इंसान नाशुक्री की जिंदगी जी रहे हैं, नाकदरी की जिंदगी जी रहे हैं। और भाइयों याद रखो, जो इंसान नाशुक्रा होता है ना, हमेशा नाशुक्री की बातें कहना, अल्लाह ने जायदाद से नवाजा, दौलत से नवाजा, फिर भी नाशुक्री, फिर भी गमगीन रहता है, फिर भी उदास रहता है। जानते हैं ये किसकी सिफत है, किसकी अलामत है? नाशुक्री की अलामत जहन्नमी लोगों की अलामत है। जी, जहन्नमी लोगों की अलामत। बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पहले कहा, क्या मैं तुम्हें जन्नती लोगों के बारे में ना बताऊं? फिर उसके बाद आपने पूछा, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी बताइए। तो आपने फरमाया, कुल्लु जव्वाबिन मुस्तकबिर। जहन्नमी लोगों की सिफत ये होती है कि वो हमेशा नाशुक्री की बातें करते हैं, हमेशा जबान पर नाशुक्री के कलिमात और जुमले होते हैं। और जहन्नमी की एक दूसरी अलामत आपने बताई, किब्र करना, तकब्बुर करना, जहन्नमी लोगों की सिफत है ये। मोअज़्ज़ज़ भाइयों, शुक्रगुजारी याद रखो, ये अंबिया इकराम की सिफत है, ये अंबिया इकराम की खूबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है, उनके शुक्र की तारीफ करता है। सूरह बनी इसराइल 17 आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि हमारे पैगंबर नूह शुक्रगुजार बंदे थे, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करने वाले थे। और इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जिन सिफात पर कुरान तबसरे करता है, जिक्र करता है, उन्हीं सिफत में एक सिफत शुक्रगुजारी की है। अल्लाह उनके शुक्रगुजारी की तारीफ करता है। सूरह नहल में 16 आयत नंबर 120 पर 1 में, शाकिरन लिअनउमी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुक्र अदा करते थे। अगर थोड़ा सामने आइए, थोड़ा आगे आइए, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोटी सी और थोड़ी सी नाशुक्री को भी पसंद नहीं करते थे। छोटी सी नाशुक्री, थोड़ी सी नाशुक्री, आपको यह भी पसंद नहीं था। आपको वाकया शायद मालूम होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के मकान आते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं थे, बुखारी की रिवायत है। बहू थी, बहू से पूछा, खैर खैरियत तलब किया, घर का हाल चाल पूछा। बहू अब शिकायतें शुरू कर दी, कहा कि घर में बड़ी परेशानी है, सर मालूम नहीं कि ये मेरे ससुर हैं, पता नहीं था उसको। परेशानियां बताने लगी, घर की गुर्बत और फक्र फाके सुनाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी बातें सुनी और रुखसत हुए वहां से जाते जाते। कहा कि देखो तुम्हारे शोहर आए इस्माइल, तो उनसे कहना कि घर की चौखट बदल लें, यानी ऐसी नाशुक्री औरत को तलाक देने का हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। छोटी सी थोड़ी सी नाशुक्री भी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पसंद नहीं करते थे, और नाशुक्रे लोगों को आप गवारा नहीं करते थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार बंदे थे। और आपकी शुक्रगुजारी का आलम और कैफियत ये थी कि आप अल्लाह की शुक्रगुजारी में रात में तहज्जुद के लिए खड़े होते और ऐसी इबादत किया करते थे कि आपके पैरों में सूज आता था, वर्म आता था। ये तफक्कुर का लफ्ज आता है, जिसका अगर तर्जुमा अगर हम करें तो फट जाते थे पैर, फट जाते थे आपके पैर। ऐसी आपकी इबादत की कैफियत होती थी। साहब से पूछा गया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि आपकी इबादत का आलम ऐसे क्यों, इतनी लंबी इबादत, इतना लंबा क़ियाम, और आपके पैरों में सूज आता है, अल्लाह के नबी ऐसा क्यों आप करते हैं? आपने जो जुमले कहे ना, वो जुमले कहने वाले को भी, सुनने वालों को भी गौर करना चाहिए। आपने कहा, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने मुझे मकाम नबुव्वत से नवाजा, मकाम रिसालत से नवाजा, अल्लाह ताला ने मुझे मासूम बनाया है, तो क्या मैं अल्लाह की शुक्र अदायगी में ऐसी इबादत ना करूं? तो देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्र गुजारी में तहज्जुद ऐसे पढ़ा करते थे कि आपके पैर सूजते थे। और हमारी शुक्रगुजारी ऐसी है कि नमाज फजर हो या फर्ज नमाजों की पाबंदी भी हमसे नहीं होती है, हमारी ऐसी शुक्रगुजारी। मोअज़्ज़ज़ भाइयों, शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज है, शुक्रगुजारी से नेमतों की हिफाजत होती है। जो नेमत अल्लाह हमें दिया है वो नेमतें महफूज रहती हैं।
اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بستی کا ذکر کیا ہے، سورہ نحل ہے، سورہ 16 آیت نمبر 112 میں ایک بستی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وہ بستی والے اطمینان کی زندگی جیتے تھے، چاروں طرف سے ہر طرح کا رزق ان کی بستی میں آتا تھا، لیکن ایک جرم ان کے یہاں تھا۔ اللہ اس جرم کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرنے لگے وہ بستی والے، ناشکری اور ناقدری کرنے لگے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین ان بستی والوں پر قحط کو نازل کر دیا، جو نعمتیں تھیں وہ نعمتیں چھین لی گئیں، قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، کھانے کے لیے، دانے دانے کے لیے ترسنے لگے، تڑپنے لگے، اور ڈر اور خوف کو اللہ اس بستی پہ مسلط کر دیا۔ تو پتہ چلا شکر گزاری سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ شکر گزاری سے جہاں نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہیں پر شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جی، نعمتوں میں زیادتی ہوتی ہے، نعمتیں اور اللہ اور بڑھا کے دیتا ہے شکر ادا کرنے سے، شکر گزار بن کے رہنے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 7 میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو میرے شکر گزار بنو، شاکر بن کے زندگی گزارو، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور ہمیں تمہیں اور عطا کریں گے، زیادہ عطا کریں گے، بڑا کے ہم عطا کریں گے۔ دیکھو نعمتوں سے، شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اور دیتا ہے اور نوازتا ہے۔ اور بھائیو، شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے، اللہ اکبر، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عمل ہے، جو چیزیں ہم سے لے لی گئیں، اللہ نے جو چیزیں امتحان کے طور پہ ہم سے لے لیا، چھین لیا، جو چیزیں، غور سے سنیے اس نقطے کو، جو چیزیں اللہ نے ہم سے لے لیا ہے، امتحان کے طور پہ لے لیا، مقام تھا لے لیا، مکان تھا لے لیا، چلا گیا سب، تنگی میں ہم زندگی گزارے، بہت ساری چیزیں تھیں، رخصت ہو گئی۔ اگر بندہ شاکر بن کے رہتا ہے، تنگی میں بھی، مفلسی میں بھی، لاچاری میں بھی، اور اللہ رب العالمین کے اس امتحان پہ صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، تو شکر گزار بن کر رہنے سے لی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ پھر سے لوٹا دیتا ہے۔ جی، پھر سے اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال اللہ نے قرآن بیان کیا، سورہ انبیاء میں اور سورہ صاد میں اللہ نے ان کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر، صحت تھی چھن گئی، دولت تھی چھن گئی، بیوی بچے سارے کے سارے الگ ہو گئے، صرف ایک بیوی ان کے ساتھ تھی، صرف ایک بیوی، ساری چیزیں ان سے رخصت ہو گئیں، لیکن کبھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، کبھی وہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ اعتراضات نہیں کیے، کبھی ناشکری نہیں کی انہوں نے، کبھی ناقدری نہیں کی انہوں نے، کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے، صبر کرتے رہے، اللہ رب العالمین جیسے بھی رکھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ لیکن کیا ہوا؟ آخر میں اللہ رب العالمین ساری چیزیں انہیں پھر سے لوٹایا، صحت عطا فرمایا، تندرستی عطا فرمایا، بیماری ان کی پھر سے بیماری دور ہو گئی، دولت سے اللہ نے نوازا، مال و اولاد عطا فرمائے، سب کچھ اللہ نے عطا کیا، اور آخر میں اللہ رب العالمین ان پر سونے کی ٹڈیوں کو نازل فرمایا۔ جی، بخاری کی روایت ہے، سونے کی ٹڈیاں۔ تو پتہ چلا شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خوبی ہے اور ایسی نیکی ہے جو قوم بھی اپناتے ہیں، جو انسان بھی اپناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، نعمتیں بڑھا کے دیتا ہے، اور جو لے لیا ہے شکر گزاری سے پھر لوٹائی جاتی ہے۔ معزز بھائیوں، میں اور آپ شکر گزار بننا ہے۔ کیسے بننا ہے؟ شکر گزار بننے کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے؟ کیا صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے؟ کون سی ایکٹیویٹیز اپنے اندر لانا ہے؟ کیسے میں اور آپ شکر گزار بن سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہم یہی سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ میں تو اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں، بھائی کچھ کھا لیا اللہ تیرا شکر ہے بولنا معلوم ہے، پی لیے اے اللہ تیرا شکر ہے بولنا معلوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟
کچھ مدد ہو گئی، اللہ کا شکر ہے اللہ آرام سے رکھا مجھے، اتنا ہی ہم جانتے ہیں، یہی شکر گزاری ہے؟ جی نہیں، ناقص ہے میرے بھائی، انکمپلیٹ باتیں ہیں۔ شکر گزاری کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے شکر گزار بندے اللہ رب العالمین کے ہم بن سکتے ہیں، چند ایک باتیں ہیں، اشارتاً میں اپنی بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے مجھ کو آپ کو، دولت ہے، تجارت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے ان ساری چیزوں کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرو۔ کہو یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے، یہ میری کوششیں ہیں، یہ میرا پلان ہے، یہ میرا دماغ ہے اس کے پیچھے نہیں۔ یہ دماغ، یہ صلاحیتیں، یہ کس نے عطا کی ہے؟ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ کہاں سے آئی؟ سب اللہ کی عطا کردہ ہے بھائی، سب اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا، بڑا کاروبار ہے، کہیے میرے رب کا دیا ہوا کاروبار ہے، میرے رب نے دیا ہے مجھے۔ ذوالقرنین، ہم سب جانتے ہیں نا ان کا نام، ذوالقرنین، سورہ کہف پڑھیے۔ ذوالقرنین جب ایک بستی کے پاس پہنچے، پتا چلا کہ یاجوج ماجوج شرنگیزی پھیلا رہے ہیں، فتنے پھیلا رہے، ستا رہے لوگوں کو، تو حضرت ذوالقرنین نے ایک لوہے کی دیوار بنائی، اس پہ پگھلا ہوا تانبا چڑھایا اور یاجوج ماجوج کو بند کر دیا، لوہے کی دیوار کے پیچھے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد کیا کہا جانتے ہیں؟ قرآن کے کتنے پیارے جملے ہیں۔ اتنا عظیم بادشاہ پوری دنیا کی سیر کرنے نکلا تھا، وہ بادشاہ کہنے لگا ھذا رحمت من ربی، دیوار تیار ہو گئی، یاجوج ماجوج بند ہو گئے، کہا یہ میری رب کی رحمت ہے، یہ جی یہ جو کچھ میں کیا ہوں یہ میری رب کی رحمت ہے، یہ اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں، اس میں میری کوئی صلاحیت نہیں، یہ میری رب کی رحمت ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں جو دیوار بنایا ہوں کبھی گرتی نہیں، کبھی ٹوٹتی نہیں بولے۔ ہم بولتے ہیں ہماری میری سلطنت قیامت تک چلتی، دیکھو میرا کاروبار قیامت تک چلتا، دیکھو نہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کا وعدہ آ جائے تو یہ دیوار اللہ زمین پہ گر جائے گی، زمین پہ گر جائے گی یہ دیوار۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہا زمین پہ اللہ تعالیٰ دھڑام سے گرا دے گا اس کو۔ بہرحال بھائی، تو اللہ کی طرف نسبت کرنے سیکھیے، اللہ کی طرف نسبت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل قدر پیغمبر ہیں، ملکہ سبا جو ایک عورت کی حکومت تھی، ایک بہت بڑا اس کا عرش، ایک تخت تھا اس کا، سیکنڈوں میں سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت لا کے رکھ دیا گیا، سیکنڈوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، دیکھو میرے پاس کیسے سے جنہ ہیں، کیسے میں کام لیتا ہوں، یہ نہیں کہا انہوں نے، کہا دیکھو یہ میرے رب کا فضل ہے، جو سیکنڈوں میں یہ وہاں سے تخت ملکہ سبا کا میری فلسطین کی زمین میں آنا، یہ میرا کارنامہ نہیں، یہ میری خوبی نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کیجئے، جو نعمتیں دی ہیں یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ پہلی چیز، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو شاکر بندے کہلائیں گے، شکر گزار بندے کہلائیں گے۔ دوسری چیز، اللہ نے جو بھی دیا ہے نا، اظہار کیجیے، جی اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتیں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، بتانا چاہیے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ کیسے؟ اللہ نے اگر آپ کو مال سے نوازا، دولت سے نوازا، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اچھا اوڑھیے، اچھی سواری خریدے، اچھی سواری لیجئے۔ اللہ نے مال سے نوازا، دولت سے نوازا، بخیل ہو کے زندگی گزارے، چار کھا رہے آپ، جی دولت آپ کے پاس ہے، چٹنی چاٹ رہے ہیں آپ، دولت آپ کے پاس ہے، غریبوں کی جیسی زندگی گزارے، جی اچھی بات ہے یہ؟ پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں آپ، نہیں، غلط ہے یہ اللہ کے بندو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدی، اللہ کو پسند ہے، بولتے یہ بات پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جن بندوں کو اللہ نعمتوں سے نوازا ہے وہ نعمتوں کا اثر بندوں پہ دیکھنا چاہتا ہے، جی اللہ نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں جو جلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، حسد والے، حسد کرنے والے ہوتے ہیں،
ان کے سامنے نعمتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ دوسری چیز، تیسری چیز میرے بھائی، نعمتیں اللہ نے اگر عطا کی دیا ہے تو نعمتوں کا صحیح استعمال کیجیے۔ جی، جو نعمتیں آپ کی میرے پاس ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ مال ہے، دولت ہے، صحیح استعمال ہو، دین پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، جائز خواہشات پہ خرچ کرو۔ موج مستی کرنا، عیاشی کرنا، رنگینیاں اڑانا، یہ اچھی بات نہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ان نعمتوں کے تعلق سے پوچھنے والا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تب جا کے ہم شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات، جو نعمتیں اللہ نے جس کسی کو عطا کیا ہے وہ نعمتیں بانٹنا چاہیے۔ جی، بانٹ کے کھانا چاہیے، لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، اڑوس پڑوس میں دو، رشتہ داروں کو دو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو نعمتیں دے کے کھائیے، بانٹ کے کھائیے، لوگوں میں تقسیم کیجیے۔ اور اگر آپ تقسیم نہیں کرتے ہیں یا شیخ اپنا دیکھ کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت بڑے ناشکرے ہیں، آپ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہیں۔ آپ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ قارون کو دولت دی گئی، نصیحت کرنے والوں نے قارون کو نصیحت کی، احسن کما احسن اللہ الیک، دیکھو اللہ نے تجھے مال دے کر، دولت دے کر تجھ پہ جیسے احسان کیا ہے، اس مال کو اللہ کے بندوں پہ خرچ کر کے اللہ کے بندوں پہ احسان کر۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میں کسی پر تقسیم نہیں کروں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے اسی کو نہیں بلکہ اس کے مال کو بھی تباہ کر دیا، اس کو بھی تباہ کر دیا۔ تو جو نعمت اللہ دیا ہے، نعمتیں بانٹنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بھائیوں ایک اور ایک چیز، اللہ کی جو نعمتیں ہیں نا، بڑی بڑی نعمتیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، جو بھی نعمتیں ہیں، اگر چھوٹی نعمتیں ہیں تو چھوٹی نعمتوں میں بھی شکر ادا کرنے والے بنیے۔ ایسا نہیں کہ بنگلہ ہو تو شکر ادا کروں گا، بڑی بڑی کاریں ہو تو شکر ادا کروں گا، میں میرے پاس سائیکل ہے شکر ادا نہیں کروں گا، میں ٹو ویلر ہے نہیں ہوگا مجھے، نہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملی ہیں تو چھوٹی نعمتوں پہ شکر اگر آپ ادا کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں آپ شکر گزار بنتے ہیں۔ آپ صحیح الجامع حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من لا یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو بندہ تھوڑی چیزوں پہ شکر ادا نہیں کر سکتا وہ بڑی چیزوں پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ نے بہت کچھ نوازا، شکریہ کے جملے ان کے زبان سے نہیں نکلتے، کیوں؟ عادت سی ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کیئر نہیں کرتے، انہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ کتنی ایسی نعمتیں ان کے پاس جو چھوٹی چھوٹی ہیں، موجود ہوتی ہیں، لیکن اس پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ چھوٹا مکان ہے، شکر نہیں نکلے گا زبان سے، چھوٹی سواری ہے، شکر ادا نہیں ہوگا ان کی زبان سے، کیوں؟ بڑی بڑی چیزیں انہیں چاہیے، بڑے بڑے مکانات انہیں چاہیے، بڑے بڑے گھر انہیں چاہیے۔ چھوٹا سا عہدہ ہے نہیں ہوتا ہے، بڑا عہدہ چاہیے۔ تو میرے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکر ادا کرو گے تو حقیقی معنوں میں آپ شکر گزار بنو گے۔ اسی طرح سے شکر گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، اپنے سے نچلے لوگوں کو، نیچے لوگوں کو دیکھیے، بڑے لوگوں کو نہیں، ہائی فائی لوگوں کو نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا من هو اسفلکم ولا تنظروا من هو فوقکم، آپ نے کہا کہ لوگوں جو تمہارے نیچے ہیں، جو کمتر لوگ ہیں، انہیں دیکھو، غریب کو دیکھو، مسکین کو دیکھو، جی فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگوں کو دیکھو، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کو دیکھو، جو تندرست لوگ ہیں انہیں دیکھو، بڑے بڑے لوگوں کو مت دیکھو۔ ہم ہائی فائی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کروڑ پتیوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، ان کی گاڑیوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے، ان کے بنگلوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر تم چھوٹے لوگوں کو دیکھو گے، کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کبھی حقیر نہیں سمجھو گے۔ اسی طرح سے میرے بھائی آخری دو باتیں ہیں، شکر گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں جو لوگ تم پہ احسان کرتے ہیں، جو بندے تمہاری مدد کرتے ہیں، جن بندوں کا احسان تمہارے اوپر ہوتا ہے،
ان بندوں کے شکر گزار بنیے، اللہ کے شکر کے بعد ان کا شکر ادا کرنا نہ بھولو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ جن لوگوں کی مدد ہوتی ہے، جو لوگ تعاون کرتے ہیں، زندگی میں ساتھ دیتے ہیں، سہارا بنتے ہیں، کبھی ان کو فراموش نہیں کرنا، کبھی ان کے احسان کو نہیں بھولنا۔ ہاں، احسان کر کے ہم بھول جانا چاہیے، نیکی کر کے ہم بھول جانا چاہیے، مدد کر کے ہم بھول جانا چاہیے، لیکن ہماری جو مدد کرتا ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اس کے حق میں کیا کرنا، جو جیسے احسان کیا ہے کوشش کرو آپ بھی ویسے احسان کریں، وہ حدیث میں آتا ہے، ویسے احسان تو آپ بھی کوشش کرو ویسی مدد کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اس کی تعریف کرو۔ کیسے تعریف کرو؟ جزاک اللہ، اللہ تمہیں بدلہ دے دے، میں بدلہ دے سکتا نہیں، اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے دے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ میرے بھائی، آخری بات، جو نعمتیں، جتنی نعمتیں ہیں نا، اس کی شکر گزاری کرنے کا صحیح طریقہ اور بہت بلند طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کبھی نہ بھولو، کبھی نہ بھولو، اس کی محبت میں کبھی کوتاہی مت کرو، اس کی عبادت میں کبھی کوتاہی مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا، یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے، اور اللہ کی بندگی کرنے والے بندے حقیقی معنوں میں شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ سورہ زمر میں سورہ 29 پر 9 آیت 7 پر 6 میں اللہ فرماتے ہیں، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے پیغمبر اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر گزار بن جائیے۔ پتا چلا اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنا، اور منعم حقیقی، جو حقیقی نعمتیں عطا فرمانے والے ذات اللہ کی ہے، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی بندگی میں رہنا، یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے۔ معزز بھائیوں، شکر کے تعلق سے یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آج اکثر انسان، ہم میں سے، میں، آپ، بہت سارے لوگ عام طور پہ ہماری زبان پر ناشکری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، اور ہر وقت زندگی میں شکایتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ہر وقت ہمارے یہاں رونا دھونا ہوتا ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ کے پاس، اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس ہے، ہم ان نعمتوں کو دیکھا نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو ناشکری سے کیا ہوتا ہے، انسان اور گر جاتا ہے، نعمتوں میں اور گھٹاؤ آتا ہے، نعمتیں گھٹ جاتی ہیں۔ شکر گزار بننے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور نعمتوں کی اللہ رب العالمین شکر گزاری سے حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شاکر بندے بنائے، ذاکر بندے بنائے، صابر بندے بنائے، ناشکری سے، ناقدری سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، ان کی مکاریوں سے، ان کی عیاریوں سے، اور ان کی ناپاک سازشوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ان ظالموں کو ان کے پلانوں میں اللہ تعالیٰ ناکام کرے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔